اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 79ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ 79 عدد جو ہے اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید 79 جو ہے 80 9 79 ہوتا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، 70 9 79 ہوتا ہے، 80 9 جو ہے وہ 89 ہوتا ہے۔ بہرحال جی 79 ہوتا ہے 79 اور 89 ہوتا ہے 89۔ تو لسان القرآن 2024 کورس کے لیکچر نمبر 79 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی فعل مضارع مجہول بنانے کا یونیورسل رول سیکھیں گے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے فعل ماضی مجہول بنانے کا یونیورسل رول، جسے ہم نے آفاقی قاعدہ کہا تھا، وہ سیکھا تھا، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی فعل مضارع مجہول بنانے کا آفاقی قاعدہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں جی۔ سٹیپ نمبر 1، آپ کے پاس جو فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے، اس کے آخری حرف کو جو کہ حروف مادہ کا لام کلمہ ہوگا ہرگز نہیں چھیڑنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ اگر مرفوع ہو تو پیش کے ساتھ ہوتا ہے، منصوب ہو تو زبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور مجزوم ہو تو وہ جزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا۔ سٹیپ نمبر 2، آخری سے جو ما قبل حرف ہے، جو حروف مادہ کا عین کلمہ ہوگا، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ چھوڑنا نہیں سے مراد ہے کہ اس کی حرکت آپ نے لازماً تبدیل کرنی ہے، اور اس کی حرکت آپ نے زبر حرکت سے تبدیل کرنی ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ صرف علامت مضارع کی حرکت کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، اور وہ جو بھی حرکت ہو اسے آپ نے پیش حرکت سے تبدیل کرنا ہے۔ اگر علامت مضارع پر پہلے ہی پیش حرکت ہے تو آپ نے اس پیش حرکت کو مٹانا ہے اور نئی پیش حرکت لگانی ہے۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں جی، جن کو اپلائی کر کے آپ کسی بھی فعل مضارع معروف کو فعل مضارع مجہول میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ فعل ماضی مجہول بنانے کے قواعد پر اگر آپ نظر ڈالیں تو پہلا قاعدہ فعل ماضی مجہول میں بھی یہی تھا کہ واحد مذکر غائب کے پہلے صیغے کے آخری حرف کو جو حروف مادہ کا لام کلمہ ہوگا اس کو چھیڑنا نہیں ہے، یہاں بھی یہی ہے۔ دوسرا سٹیپ فعل ماضی مجہول میں یہ تھا کہ آخری سے ما قبل حرف جو حروف مادہ کا عین کلمہ ہوگا اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہاں تک فعل مضارع مجہول بنانے میں بھی دوسرا سٹیپ یہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ماضی مجہول میں عین کلمہ کی حرکت لازماً زیر کرنی تھی، یہاں پہ عین کلمہ کی حرکت لازماً زبر کرنی ہے۔ تو یہ فرق ہے جی دوسرے سٹیپ میں۔ اور تیسرے سٹیپ میں فرق یہ ہے کہ ماضی مجہول میں ہم نے اس کے بعد جتنی بھی حرکتیں تھیں ان سب حرکتوں کو پیش حرکت سے تبدیل کرنا تھا، جبکہ فعل مضارع میں ہم نے صرف علامت مضارع کی حرکت کو پیش حرکت سے تبدیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو حرکتیں ہوں گی وہ ویسی کی ویسی رہیں گی، زبر اور زیر کو ہم نہیں چھیڑیں گے، صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ ہم تبدیل کریں گے۔ تو اب ہم اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی فعل مضارع کا پہلا صیغہ ثلاثی مجرد ابواب سے، وہ ہم جانتے ہیں کہ 3 اوزان پر آتا ہے جی۔ ایک وزن ہوتا ہے یفعلو، اور یہ میں ساری بحث جو ہے وہ فعل مضارع مرفوع کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ایک وزن ہمارے سامنے آیا تھا جی یفعلو، ایک آیا تھا یفعلو، ایک تھا یفعلو۔ تو فعل مضارع ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس 3 اوزان میں ہی آیا تھا۔ وہ تینوں اوزان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جی، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ اب ہم جب اپلائی کریں گے تو آخری حرف جو کہ لام کلمہ ہے اس کو ہم نے ایز اٹ از رہنے دینا ہے، وہ پیش کے ساتھ ہی رہے گا۔ آخری سے پہلا حرف جو کہ عین کلمہ ہے اس کی حرکت ہم نے زبر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یفعلو کی صورت میں ہمیں زبر نظر آ رہی ہے لیکن ہم اس زبر کو مٹائیں گے اور پھر زبر لگائیں گے۔ یفعلو کی صورت میں ہم عین کلمہ کی زیر کو زبر سے تبدیل کر دیں گے، اور یفعلو کی صورت میں عین کلمہ کی پیش کو ہم زبر سے تبدیل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم علامت مضارع پر آئیں گے، اور علامت مضارع ان تینوں اوزان میں زبر کے ساتھ ہے تو ہم اس زبر کو پیش حرکت سے تبدیل کر دیں گے۔ تو فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد سے خواہ یفعلو کے وزن پر ہو، یفعلو کے وزن پر ہو، یفعلو کے وزن پہ ہو،
مضارع مجہول جو ہے وہ یفعلو کے وزن پر ہی استعمال ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں جی باب افعال کی طرف۔ باب افعال سے ہمارا جو مضارع بنتا ہے وہ بنتا ہے جی یفعلو۔ اب یفعلو پہ جب ہم یہ تینوں سٹیپس اپلائی کرتے ہیں، لام کلمہ کو چھیڑتے نہیں ہیں، عین کلمہ کو زبر کرتے ہیں اور علامت مضارع کو پیش کرتے ہیں جو کہ پہلے ہی پیش تھی، لیکن مٹا کر جب پیش کرتے ہیں تو وزن بن جائے گا جی یفعلو۔ تو یہ وزن بھی ثلاثی مجرد کے ابواب سے جو مضارع مجہول بنا ہے اس وزن جیسا ہی ہے۔ پھر پتہ کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا، ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ یہ مضارع مجہول جو ہے ثلاثی مجرد باب سے ہے یا مزید فی باب باب افعال سے ہے۔ تو ڈکشنری دیکھنے کی عادت آپ نے لازمی ڈالنی ہے، ڈکشنری سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہم مزید فی ابواب میں دوسرے باب کی طرف آتے ہیں، وہ ہے باب تفعیل۔ اس سے جو مضارع معروف کا پہلا لفظ بنتا ہے وہ ہے جی یفعلو۔ اب یفعلو پہ ہم فعل مضارع مجہول کے قواعد لاگو کرتے ہیں، تو لام کلمہ کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، عین کلمہ کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، اسے زبر کرتے ہیں۔ اب پیچھے ہمارے پاس فا کلمہ ہے زبر کے ساتھ اور علامت مضارع ہے پیش کے ساتھ، تو فا کلمہ کو ہم نے بالکل نہیں چھیڑنا، صرف ہم نے علامت مضارع کی حرکت تبدیل کرنی ہے، وہ حرکت پیش سے تبدیل کرنی ہے۔ پہلے ہی پیش ہے لیکن ہم اس پیش کو مٹا کر پھر پیش لگائیں گے تو ہمارا مضارع مجہول بن جائے گا جی یفعلو۔ اس کے بعد تیسرا باب ہمارا مزید فی ابواب میں ہے جی باب مفاعلہ۔ اس سے مضارع بنتا ہے جی یفاعلو۔ اب یفاعلو پہ ہم جب اپلائی کرتے ہیں یہ تینوں سٹیپس تو لام کلمہ پیش کے ساتھ ہی رہے گا، عین کلمہ زبر ہو جائے گا اور علامت مضارع ہم پیش سے تبدیل کریں گے، اگرچہ پہلے پیش ہے لیکن ہم اس پیش کو ہٹا کر نئی پیش لگائیں گے اور یہ وزن ہمارے سامنے آ جائے گا جی یفعلو۔ اس کے بعد باب تفاعل کی طرف آئیں تو باب تفاعل کا جو مضارع بنتا ہے وہ بنتا ہے جی یتفعلو۔ اب یتفعلو سے ہم نے مضارع مجہول بنانا ہے تو لام کلمہ کو ہم نے ایز اٹ از رہنے دینا ہے، عین کلمہ کو زبر کرنا ہے، پہلے ہی زبر ہے لیکن ہم یہ زبر مٹا کر نئی زبر لگائیں گے اور پیچھے ہمیں تین حرکتیں نظر آ رہی ہیں، صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ ہم نے تبدیل کرنی ہے، وہ یہاں پر زبر ہے تو اس زبر کو ہم نے پیش سے تبدیل کر دینا ہے تو ہمارا مضارع مجہول بن جائے گا یتفعلو۔ اس کے بعد باب تفاعل کی طرف آئیں تو اس سے مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنتا ہے یتفاعلو۔ اس پہ جب ہم یہ تینوں سٹیپس اپلائی کریں گے، لام کلمہ کو چھیڑیں گے نہیں، عین کلمہ کی حرکت زبر کریں گے، اگرچہ پہلے ہی زبر ہے لیکن ہم مٹا کے پھر زبر کریں گے اور صرف علامت مضارع کی حرکت پیش سے تبدیل کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ لفظ بن جائے گا جی یتفعلو۔ اس کے بعد ہم باب افتعال کی طرف آتے ہیں۔ باب افتعال سے جو مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے جی یفتعلو۔ اب یفتعلو پہ جب ہم یہ تینوں سٹیپس اپلائی کریں گے تو لام کلمہ کو ہم چھیڑیں گے نہیں، عین کلمہ کی حرکت ہم زیر سے زبر کر دیں گے اور علامت مضارع ہم زبر سے پیش حرکت میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی یفتعلو سے یفتعلو۔ اس کے بعد ہم باب انفعال کی طرف آئیں تو باب انفعال جو ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ باب انفعال سے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ سب کے سب لازم افعال ہوتے ہیں، تو لازم افعال سے مجہول جو ہے وہ نہیں بنتا، لہٰذا جس طرح ہم نے ماضی میں باب انفعال سے مجہول نہیں بنایا تھا اسی طرح مضارع میں بھی ہم باب انفعال سے مجہول نہیں بنائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی باب استفعال کی طرف۔ تو باب استفعال سے جو مضارع معروف کا پہلا صیغہ بنتا ہے وہ ہے جی یستفعلو۔ اس پہ جب ہم تینوں سٹیپس اپلائی کرتے ہیں تو لام کلمہ کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، عین کلمہ کی حرکت زیر سے زبر کر دیتے ہیں اور علامت مضارع کی حرکت زبر سے پیش کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس یستفعلو سے بن جاتا ہے جی یستفعلو۔ اس کے بعد پھر ہم رباعی مجرد کے باب کی طرف آتے ہیں جی۔ اس سے مضارع ہمارا بنتا ہے جی یفعللو۔ تو اس پہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو لام کلمہ کو چھیڑتے نہیں ہیں، عین کلمہ کی حرکت زیر سے زبر کر دیتے ہیں، علامت مضارع پہلے ہی پیش حرکت سے ہے لیکن اس پیش حرکت کو مٹا کر ہم دوبارہ پیش لگاتے ہیں تو ہمارے پاس مضارع مجہول بن جاتا ہے جی یفعللو۔ اور اس کے بعد آخری باب ہمارا افعلال، جس کا مضارع بنتا ہے جی یفعللو۔ تو یفعللو پر جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو لام کلمہ کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے، عین کلمہ کی حرکت زیر سے ہم نے زبر کر دینی ہے
اور علامت مضارع کی حرکت زبر سے پیش کر دینی ہے، تو یہ بن جائے گا جی یفعللو۔ تو الحمدللہ جی جتنے بھی اوزان ہمارے مضارع معروف کے بنتے تھے ان تمام اوزان سے ہم نے مضارع مجہول بنا لیا۔ اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 مادے رکھ رہا ہوں جی۔ پہلا مادہ ہے قاف با لام، دوسرا مادہ ہے جی حمزہ خا اور زال، تیسرا مادہ ہے نون صاد اور را۔ اب بابوں کی بات کریں تو قاف با لام استعمال ہوتا ہے جی باب سین سے، تو مضارع بنے گا یک بلو۔ حمزہ خا زال باب نون سے استعمال ہوتا ہے تو مضارع بنے گا یا خضو۔ نون صاد را باب نون سے استعمال ہوتا ہے تو مضارع بنے گا جی ین سرو۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ ثلاثی مجرد سے فعل مضارع مجہول کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ یفعلو کے وزن پہ بنتا ہے۔ اب یہ تینوں جو باب ہیں وہ ثلاثی مجرد کے باب ہیں، تو تینوں سے مضارع مجہول کا جو پہلا لفظ بنے گا وہ بنے گا جی یفعلو۔ تو قاف با لام سے بن جائے گا جی یقبلو، حمزہ خا زال سے بن جائے گا یؤخذو، اور نون صاد را سے بن جائے گا ینصرو۔ اب میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے خوبصورت مقام جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ تو دیکھیں جی یفعلو کے وزن پہ ہے جی یقبلو، یفعلو کے وزن پر ہی ہے یؤخذو، اور یفعلو کے وزن پر ہی ہے ینصرو۔ تو یہ تینوں صیغے جو ہیں یہ فعل مضارع مجہول کے ہیں۔ بہت خوبصورت مقام ہے، اس لیے ترجمے میں بھی ہم نے فعل مجہول کا ہی خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے کہ واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے ذرا بھی کام نہ آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ اس جان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس جان سے برابر میں بدلے میں کچھ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ جو ینصرون ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، اونا ہم ہٹا دیں تو ینصرو پہلا صیغہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہیں سے آپ کو پتہ چلا کہ فعل مضارع مجہول کی بھی باقاعدہ گردان چلے گی، جیسے ینصرو سے ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو اور ننصرو۔ یہ آیت میں نے سورۃ البقرہ سے لی ہے جی، آیت نمبر 48 ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے سورۃ البقرہ میں ہی آیت نمبر 123 ہے۔ اس کے الفاظ پہ بھی غور کریں، شروع کے الفاظ بالکل وہی ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں تک بھی بالکل سیم ہے دونوں آیتوں میں۔ آگے ولا یقبل منہا تک پھر سیم ہے، بس فرق پڑ رہا ہے کہ آیت نمبر 48 میں تھا ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور یہاں پر ہے ولا یقبل منہا عدل۔ تو ایک فرق یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا فرق یہ ہے، آیت نمبر 48 میں ہے ولا یؤخذ منہا عدل، اور یہاں پر ہے ولا تنفعها شفاعۃ، اور جو آخری حصہ ہے وہ آیت نمبر 48 میں بھی وہی ہے ولا هم ینصرون، اور آیت نمبر 123 میں بھی یہی ہے ولا هم ینصرون۔ اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں، پہچان سکتے ہیں کہ آیت نمبر 48 میں یقبلو بھی مجہول ہے، یؤخذ بھی مجہول ہے، اور ینصرو بھی مجہول ہے، جبکہ آیت نمبر 123 میں یقبلو مجہول ہے، تنفعو جو ہے یہ مجہول نہیں ہے، کیونکہ مجہول مضارع پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع پیش کے ساتھ ہو اور عین کلمہ زبر کے ساتھ ہو۔ جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تب وہ فعل مضارع مجہول ہوگا۔
پھر سن لیجئے، جس طرح ہم نے ماضی مجہول پہچاننے کا طریقہ سیکھا تھا، اسی طرح ہم مضارع مجہول پہچاننے کا طریقہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو فعل مضارع کا صیغہ نظر آئے جس میں علامت مضارع پیش کے ساتھ ہو، تو فوراً ہی آپ نے فیصلہ نہیں کر دینا کہ یہ مضارع مجہول ہے، بلکہ عین کلمہ کی حرکت بھی دیکھنی ہے۔ عین کلمہ کی حرکت اگر زبر ہوگی تب آپ کنفرم کر دیں گے کہ وہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 123 میں تنفعو جو ہے یہ فعل مضارع معروف ہے۔ اب جس طرح میں نے آیت نمبر 48 کا ترجمہ کیا، آیت نمبر 123 کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس کا ترجمہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آیت نمبر 48 کا تھا۔ فرق یہ ہے وہاں تھا جی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، یہاں ہے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، جس کا ترجمہ ہے اور نہ ہی اس سے برابر میں کچھ قبول کیا جائے گا۔ وہاں تھا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس جان سے برابر میں کچھ لیا جائے گا، یہاں پر ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی سفارش اسے نفع دے گی۔ وہاں تھا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہاں بھی ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی۔ تو الحمدللہ جی ثلاثی مجرد ابواب سے مضارع مجہول بنا کر ہم نے الحمدللہ قرآن مجید کی آیات میں دیکھ بھی لیا۔ اب ہم باب فعل کا مضارع مجہول جو ہے وہ قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ تو خا را جیم میرے پاس حروف مادہ ہیں جی، باب فعل سے آئے گا جب یہ مادہ تو مضارع مجہول یفعلو ہی بنے گا۔ تو خا را جیم جب ہم یفعلو وزن میں فٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا جی یخرجو، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 35 فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج یہ لوگ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد باب تفعیل کا فعل مضارع مجہول بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں جی۔ حروف مادہ ہے میرے پاس خا، فا اور فا۔ باب تفعیل کا فعل مضارع مجہول کا وزن ہمارا بنا تھا جی یفعلو۔ اب اس وزن یفعلو میں ہی میں فا عین لام کلمہ کی جگہ پر خا فا فا ڈالوں تو یہ بن جائے گا جی یخففو۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 86، آیت نمبر 162، سورہ آل عمران آیت نمبر 88، سورۃ النحل آیت نمبر 85، ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب کا ترجمہ میں کر رہا ہوں تو ان چاروں مقامات پر ایک ہی جملہ استعمال ہوا ہے جی لا یخفف عنہم العذاب، تو یخفف جو ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے باب تفعیل سے۔ اس کے بعد باب مفعلہ کی طرف چلتے ہیں جی۔ ہا سین با ہمارے پاس حروف مادہ ہیں۔ باب مفعلہ سے ہم نے مضارع مجہول بنایا تھا جی یفعلو کے وزن پہ، تو یفعلو کے وزن میں ہم ہا سین با ڈالیں تو یہ بن جاتا ہے جی یحاسبو۔ تو سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا۔ تو دیکھیں جی یحاسبو آپ چیک کریں، علامت مضارع آپ کو پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے، عین کلمہ زبر کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ سین ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی باب تفاعل کی طرف۔ خا، طا اور فا حروف مادہ ہیں۔ باب تفاعل سے جب مضارع مجہول کا پہلا صیغہ بنے گا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بنے گا جی یتفعلو، تو خا طا فا کو میں یتفعلو وزن میں فٹ کروں تو یہ بن جاتا ہے جی یتخطفو۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں اگر ہم خا طا فا حروف مادہ کے تحت باب تفاعل میں اس لفظ کو دیکھیں تو ماضی مضارع بنتا ہے جی تخطف یتخطف، تخطفاً اس کا مصدر ہے اور معنی اس کے لکھے ہیں کھینچ کر یا گھسیٹ کر لے جانا۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے
اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ تو بہت خوبصورت مقام ہے جی قرآن مجید کا۔ تو باب تفاعل سے ہم نے فعل مضارع مجہول کا صیغہ قرآن مجید میں دیکھ لیا۔ اب ہم باب افتعال کی طرف آتے ہیں جی۔ باب افتعال سے ہم استعمال کرتے ہیں جی تا با عین حروف مادہ کو، اور باب افتعال سے جو مضارع مجہول کا پہلا صیغہ بنتا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، وہ ہے جی یفتعلو۔ تو تا با عین کو جب ہم یفتعلو میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا جی یتبعو۔ اب یہ جو دو تا آ رہی ہیں، پہلی تا ساکن ہے، دوسری تا حرکت کے ساتھ ہے، تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ادغام کے قواعد کہ کس طرح سے اگر ایک ہی حرف دو مرتبہ آ رہا ہو تو کس صورت میں ان دونوں حرفوں کو ہم ایک ہی حرف کی صورت میں لکھ کر اس پر شد ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر دونوں تاؤں کو مرج کر دیا جائے گا، ان کا ادغام کر دیا جائے گا، تو یہ بن جائے گا جی یتبعو۔ ویسے بھی آپ اگر مرج نہ بھی کریں تو پڑھیں گے آپ اسی طرح یتبعو، تو مرج کرنے کے بعد یہ بن جائے گا جی یتبعو۔ خان صاحب کی ڈکشنری میں اگر ہم اتبع یتبعو اتبان کے معنی دیکھیں تو معنی ہے جی اہتمام سے پیروی کرنا، پیچھا کرنا۔ سورہ یونس کا بہت خوبصورت مقام ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا راستہ دکھائے؟ کہہ دیجئے کہ خدا ہی، اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے راستہ نہ بتائے راستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ تو الحمدللہ جی باب افتعال سے بھی ہم نے فعل مضارع مجہول جو ہے وہ یہاں پر دیکھ لیا۔ سورہ یونس میں بہت خوبصورت مقام ہے، اور اب ہم قرآن مجید سے استعمال ہونے والا آخری مضارع مجہول جو ہے باب استفعال سے وہ دیکھتے ہیں جی۔ تو میرے پاس حروف مادہ ہیں جی عین، تا اور با۔ جب یہ حروف مادہ باب استفعال میں استعمال ہوتے ہیں تو نارمل ماضی مضارع جو بنتا ہے وہ ہے جی استعتبا یستعتبو، مصدر ہوتا ہے استتابن، معنی ہوتے ہیں کسی کی رضامندی چاہنا، کسی کو منانا۔ اور جب باب استفعال کے مضارع مجہول یستفعلو وزن میں ہم عین تا با کو ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا جی یستعتبو۔ اور قرآن مجید کے 3 مقامات پر یستعتبون استعمال ہوا ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 84، سورۃ الروم آیت نمبر 57، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 35، اور ایک ہی جملہ استعمال ہوا ہے جی وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تینوں مقامات پر آپ دیکھیں آپ کو یہی جملہ مل رہا ہے، اور ترجمہ اس طرح سے ہوگا اور نہ ہی ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا اور نہ ہی ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ خان صاحب نے اپنی ڈکشنری میں یستعتبو کے معنی کیے ہیں جی، اور نہ ہی وہ لوگ منائے جائیں گے۔ بہرحال جی ترجمہ کا کچھ فرق آپ کو ملے گا۔ تو آج کے لیکچر میں الحمدللہ جی ہم نے فعل مضارع مجہول بنانے کا یونیورسل رول، آفاقی قاعدہ سیکھا۔ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر وہ قاعدہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھول نہ جائیں۔ 3 سٹیپس پر مشتمل یہ قاعدہ ہے جی۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مضارع معروف کا پہلا صیغہ ہے جو کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، اس کے اپنے آخری حرف کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے۔ مضارع مرفوع ہونے کی صورت میں وہ پیش کے ساتھ ہوگا، مضارع منصوب ہونے کی صورت میں وہ زبر کے ساتھ ہوگا، اور مضارع مجزوم ہونے کی صورت میں وہ سکون کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آخری حرف سے ماقبل حرف جو ہے، جو کہ حروف مادہ کا عین کلمہ ہوگا، اس کی حرکت آپ نے لازماً تبدیل کرنی ہے، اس کو آپ نے زبر حرکت سے تبدیل کر دینا ہے۔ زبر ہو تو بھی آپ نے زبر مٹا کر زبر لگانی ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ صرف علامت مضارع کی حرکت جو ہے وہ جو بھی حرکت ہو اس حرکت کو آپ نے پیش حرکت سے تبدیل کر دینا ہے۔ اگر علامت مضارع پر پہلے ہی پیش آ رہی ہے تو پیش مٹا کر آپ پیش لگائیں گے، جبکہ باقی جتنی بھی حرکتیں ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں چھیڑنی۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے فعل مضارع مجہول بنانا بھی سیکھ لیا، اور آخری بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جس طرح ماضی مجہول کی گردان چلتی ہے اسی طرح مضارع مجہول کی بھی گردان چلے گی، یعنی جو بھی وزن آپ کے سامنے آیا ہے وہ چاہے یفعلو کا وزن ہو،
چاہے یفعلو کا وزن ہو، چاہے یفعلو کا وزن ہو، چاہے یتفعلو کا وزن ہو، چاہے یتفاعلو کا وزن ہو، چاہے یفتعلو کا وزن ہو، چاہے یستفعلو کا وزن ہو، چاہے یفعللو کا وزن ہو، چاہے یفعللو کا وزن ہو، سب سے گردان جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو لسان القرآن کورس کے آغاز میں کہا تھا، جب ہم نے فعل پڑھا تھا، کہ آپ نے صرف ایک گردان ماضی کی یاد کرنی ہے اور ایک گردان مضارع کی یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے گردان کو یاد کرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ جی، یہ ٹاپک بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔